السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حضرات انصار اور مہاجرین کی پوری جماعت جمع تھی۔ رومیوں کے مقابلے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کی ایک جماعت تیار فرمائی، اور اس جماعت کے امیر کا اعلان فرمایا، اور آپ نے اس کو اس طرح بیان فرمایا کہ سب سے پہلے اس جماعت کے امیر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ سب سے پہلے اس جماعت کے امیر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، اور فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب امیر بنائے جائیں، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو فرمایا کہ عبداللہ ابن رواحہ کو امیر بنا لیا جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفید رنگ کا جھنڈا تیار فرمایا، اور حضرت زید کو بلایا اور ان کے حوالے کیا، اور خود اس جماعت کو رخصت کرنے کے لیے مدینے کے باہر تک تشریف لے گئے۔ اور جب وہ جماعت جا رہی تھی رومیوں کے مقابلے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کو بہت دعائیں دے رہے تھے۔ یہ حدیث، یہ واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے۔ اس میں ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ ایک صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی پوری جماعت میں صرف یہی ایک صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں ہے، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ لاکھوں مسلمان قرآن پاک پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے ان کا نام لیتے ہیں۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ایمان لانے والوں میں سب سے پہلی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی، اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر بچوں میں کم عمروں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر بیان کیا گیا، اور پھر چوتھے نمبر پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی اور ان کی زندگی سے جو ہمیں سبق لینا ہے، یہ اپنی والدہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ حالانکہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والے،
یمن کے رہنے والے تھے، اپنی والدہ کے ساتھ کہیں سفر کر رہے تھے، ایک قافلے پر چھاپا پڑا تو اس قافلے والوں نے اس بچے کو چھین کر اپنے ساتھ لے گئے اور مکے کے علاقے میں ایک میلہ لگتا تھا، وہاں پر اس بچے کو فروخت کر دیا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 8 سال کی تھی۔ ماں باپ اپنے بچے کی جدائی میں بہت رویا کرتے تھے، اپنے بچے کی جدائی میں بے چین، بے قرار۔ سیرت کی کتابوں میں اشعار لکھے ہیں، ایسے اشعار ہیں کہ دوست تو دوست، دشمن کو بھی آنسو نکل آئے۔ مگر دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام کچھ اور ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ بیان فرمایا، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بعض مرتبہ تمہیں کوئی چیز ناگوار لگتی ہے لیکن اس میں اللہ تعالیٰ بہت ہی خیر وجود میں لاتے ہیں۔ ظاہر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک بچہ ناز و نعمت کی زندگی سے غلامی کی زندگی کی طرف جا رہا ہے، لیکن حقیقت کے اندر اللہ کا نظام دیکھیں، اللہ کی تدبیر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور ہی ہو رہا ہے۔ جب اس بچے کو بازار میں بیچا جا رہا تھا تو حکیم ابن حزام ابھی ایمان نہیں لائے تھے، یہ تو نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے تھے، انہوں نے اس بچے کو خرید لیا اور پھر انہوں نے اپنی پھوپھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہدیے میں دے دیا۔ تو یہ لڑکا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا۔ جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو حضرت ختیجہ نے زید کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ دے دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما کر آزاد کر دیا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ادھر ماں باپ پریشان ہیں، اپنے بچے کی جدائی میں بے قرار ہیں۔ ایک سال ایسا ہوتا ہے کہ حضرت حارثہ جو ان کے والد تھے، اس علاقے کے کچھ لوگ حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ آئے اور مکے کے اندر وہاں حضرت زید کو پہچان لیا، یہ تو ہمارا بچہ ہے، یہاں پر ہے۔ تو اس علاقے کے لوگوں نے حضرت زید سے ملاقات کی اور بات چیت کی، کہا کہ تمہارے والد، تمہاری والدہ بڑے غمگین ہیں، بے قرار ہیں، بے چین ہیں۔ تو حضرت زید نے بڑی عجیب بات کہی، کہا کہ دیکھو میرے ماں باپ تک یہ پیغام پہنچا دو کہ میری جدائی پر غم نہ کرنا، میں اللہ کے گھر کے قریب، اور پھر کہا کہ میں ایک ایسے معزز شریف خاندان میں رہتا ہوں جنہوں نے مجھے بڑی شفقت کے ساتھ، بڑے پیار سے مجھے پرورش کی ہے۔ یہ لوگ جب یمن پہنچے، قبیلہ بنو کلب کے رہنے والے تھے، اور ان کے والدین کو جا کر سنایا کہ تمہارا بیٹا تو مکہ مکرمہ میں ہے۔ چنانچہ سیرت میں لکھا ہے کہ باپ اور چچا فدیے کی بڑی رقم لے کر مکہ مکرمہ پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر جن الفاظ کے ساتھ اور جن جملوں کے ساتھ انہوں نے خطاب کیا، کہنے لگے کہ یا ابن عبد المطلب، یا ابن سید قومہ، اے عبد المطلب کے گھر والو، اے اس قوم کے سردار، انتم اہل حرم، تم حرم والے ہو، انتم جیران اللہ، تم اللہ کے گھر کے پڑوسی ہو، تکفون العانی وتطعمون الجائع، سبحان اللہ،
یتیموں کو سہارا دینے والے ہیں آپ، غریبوں کو نوازنے والے ہیں آپ، قیدیوں کو رہا کرنے والے ہیں آپ۔ فمن علینا، ہم پر احسان فرمائیے، ہمارا فدیہ قبول کر کے ہمارا کام کر دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات کیا ہے یہ تو بیان کرو، اپنا مدعا بیان کرو۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے اور ہم برسوں سے اس کی جدائی میں اور اس کے صدمے میں بے چین اور بے قرار ہیں، بس آپ یہ فدیے کی رقم لے لیں اور اگر اور چاہیے تو ہم آپ کو حوالے کر دیں گے، لیکن ہمارا بیٹا ہمیں حوالے کر دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اتنی سی بات ہے۔ آپ نے حضرت زید کو بلایا، بھائی بلاؤ زید کو بلاؤ۔ جب حضرت زید آئے فرمایا زید جانتے ہو یہ کون ہے؟ حضرت زید نے دیکھا کہ یہ حارثہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے، چچا کو، والد کو دیکھ کر۔ اور پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں، اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ اور پھر حارثہ سے کہنے لگے کہ تم زید سے پوچھو، یہ اگر تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو بغیر فدیے کے لے کے جائیں، اگر خود نہ جانا چاہے تو میں زبردستی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ اس پورے واقعے کا جو لب لباب ہے، اس واقعے کا پورا جو اس کی جو سمری ہے، اس کا جو سبق ہے، اس کا جو پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ جب کئی برسوں کے بعد اپنے چچا کو اور اپنے والد کو سامنے دیکھا، فدیے کی رقم لے کر آئے ہیں اور مجھے یہاں سے لے کر اپنے خاندان اور اپنے گھر میں لے کر جا رہے ہیں، تو اس موقع پر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل دیکھیں۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید اگر تم جانا چاہتے ہو تو تمہارا اختیار ہے، تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، میں آپ پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، آپ ہی میرے والد ہیں، آپ ہی میرے چچا ہیں۔ باپ نے کہا بیٹا تم سوچ سمجھ کر کہو کیا کہہ رہے ہو، تم غلامی کو ترجیح دے رہے ہو آزادی پر، یہ غلامی کی زندگی ہے۔ تو حضرت زید کہنے لگے ایسی غلامی پر میں آزادی کو قربان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ سنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے کھل اٹھا اور آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکلنے لگے۔ اسی موقع پر آپ نے حضرت زید کا ہاتھ پکڑا، حرم لے کر گئے اور حرم میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ زید میرا بیٹا ہے، زید میرا بیٹا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تک یہ آیت نہیں اتری تھی ادعوہم لآبائہم، اپنے بچوں کو ان کے باپ کی طرف منسوب کرو، اس وقت تک ہم حضرت زید کو زید ابن محمد کہہ کے پکارتے تھے۔ یہ تھی ترجیح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام دیکھیں، غلام بن کر آئے، آزاد ہوئے اور ایک بہترین لقب انہوں نے پایا، وہ لقب ہے زید الحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور مسلمانوں کے امیر بنتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات میں آپ نے امیر بنایا وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا، اور پھر فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے موقع پر اگر حضرت زید زندہ ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو ضرور خلیفہ بناتے۔ یہ اللہ کے رسول یہ ایک تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت
کہ اپنے ماں باپ پر آپ کو ترجیح دے رہے. یہ اصل مسئلہ ہے، مسئلہ ترجیح کا ہے. اس واقعے کا سب سے بڑا جو لب لباب ہے وہ کیا ہے؟ سارا مسئلہ ترجیح کا ہے، کس کو کس پر ہم ترجیح دے رہے ہیں. اور سارا قرآن پاک اسی سے بھرا پڑا ہے. اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے ہو یا اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کو ترجیح دیتے ہو یا رسم و رواج کو ترجیح دیتے ہو. ایک طرف مصلحتیں ہیں، ایک طرف شریعت ہے، ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں، دوسری طرف ہماری خواہشات ہیں. روزانہ کی زندگی میں ہر انسان کا یہ امتحان ہوتا ہے کہ انسان کس چیز کو کس پر ترجیح دیتا ہے. یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو قبول کر لیا. ایک واقعہ یاد آیا، امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث کا درس دے رہے تھے. مدینہ منورہ میں ہاتھی آ گیا. مدینے میں ہاتھی نہیں ہوا کرتے تھے، مدینے میں تو گھوڑے، خچر، گدھے، اونٹ. لیکن ہاتھی آیا تو مدینے والوں کے لیے بڑی عجیب چیز تھی. شور مچ گیا کہ جا الفیل جا الفیل، ہاتھی آ گیا، ہاتھی آ گیا. مدینے والے اپنے گھروں سے نکل کر ان ہاتھی کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے. ادھر امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مسجد نبوی میں درس ہو رہا ہے، اور جتنے بیٹھے ہوئے تھے ان کے کانوں میں آواز پڑی تو سب کے سب حدیث کا درس چھوڑ کر اس ہاتھی کو دیکھنے کے لیے چلے گئے. لیکن ایک آدمی، ایک شاگرد وہاں بیٹھے رہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم جاتے نہیں دیکھنے کے لیے؟ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ میں ہاتھی دیکھنے نہیں آیا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے لیے آیا ہوں. دوستو یہ چیز ہے، یہ جملہ اللہ کو ایسے پسند آیا، قبولیت کی گھڑی تھی. انہوں نے حدیث کو ترجیح دی، اللہ نے ایسے قبول فرمایا. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے یحییٰ ابن یحییٰ مسعودی رحمت اللہ علیہ ان کا نام تھا. شمالی افریقہ کے علاقوں میں اللہ نے ان کے ذریعے سے دین کا بہت کام لیا. تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام تھا، حالانکہ غلام تھے، غلام بن کر آئے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے چہیتے بنے. روایت میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ کہیں کسی کام کے لیے جاتے تو ان کے واپس آنے تک بے چین رہتے کہ حضرت زید آئے نہیں آئے. ایک مرتبہ لمبے سفر کے لیے گئے، واپس لوٹے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ دروازے پر دستک ہوئی، کون ہے؟ زید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بے قراری کے ساتھ اٹھے کہ آپ کی جو چادر مبارک کندھوں پر تھی وہ نیچے گر گئی، اور دروازے کے پاس آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور ان کو گلے سے لگایا اور کہنے لگے اے زید انت منی و الی احب القوم الی. سبحان اللہ. اے زید تم میرے میں سے ہو، تم مجھ میں سے ہو اور سب سے زیادہ میرے محبوب ہو. اور یہی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کے سفر میں ہیں. طائف والوں کا مشہور واقعہ کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف شہر میں تشریف لے گئے اور وہاں اللہ کی بات پیش کی، اور ان طائف والوں نے جو معاملہ کیا، جب وہاں کے لوگ پتھر برسانے لگے، روایت میں آتا ہے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جسم سے ان پتھروں کو روکتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرماتے تھے، یہاں تک کہ حضرت زید کا جسم اور چہرہ زخمی ہو گیا. حضرت زید نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور ہو گئے ہیں اور آپ سے چلا نہیں جا رہا ہے، تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کندھوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور چلنے لگے. یہ سب سے بڑی بات ہے. اس واقعے کے اندر ہمیں یہ سمجھنا ہے، یہ سیکھنا ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی میں
روزانہ کی زندگی میں انسان کو ایک امتحان آتا ہے. وہ امتحان یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کے احکامات ہیں، دوسری طرف میری خواہشات ہیں. ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اور ایک طرف ہمارے رسم و رواج ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت به. اللہ اکبر. ایمان کا کمال حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت کو تم ترجیح نہ دو اپنی خواہشات پر. ایمان کا کمال حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دینا ہے اپنی خواہشات پر، اپنے رسم و رواج پر. ایک ایمان والے کے لیے سب سے بڑی یہ ضرورت ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایمان کے کمال کا معیار بیان کیا گیا. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کا کمال اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت ماں باپ سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، سب سے زیادہ محبت میری محبت نہ ہو جائے. کیوں نہ اس ذات سے محبت ہم کریں جس نے ہمیں اللہ کا تعارف کرایا، جس نے ہمیں آخرت کا تعارف کرایا، جس نے ہمیں دنیا کی زندگی کے جینے کا سلیقہ بتایا. عقلی اعتبار سے بھی ہم سوچیں سب سے بڑی محبت. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایسی ہے کہ ساری کائنات آپ سے محبت کرتی ہے. جانوروں نے بھی آپ سے محبت کی، درختوں نے بھی آپ سے محبت کی، پتھروں اور پہاڑوں نے بھی آپ سے محبت کی. روایت میں آتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر تشریف لے گئے اور آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی کی. قربانی یعنی ایک تو گائے کی قربانی ہوتی ہے، بکرے کی قربانی ہوتی ہے، لیکن اونٹ کی قربانی کا معنی اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے. روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونٹوں کو نحر کرنے کا ارادہ فرمایا، جان تو جان ہے، سب کو پیاری ہوتی ہے، چاہے وہ انسان ہو کہ جانور. عید الاضحیٰ کے موقع پر عام طور پر دیکھیں جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اگر قصائی اگر مضبوط نہ ہو تو جانور اپنے آپ کو بچا کے بھاگ جاتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت دیکھیے. جب آپ نے ان اونٹوں کو قربان کرنے کا ارادہ فرمایا، حضرات صحابہ فرماتے ہیں ہر اونٹ تیزی سے آپ کی طرف لپکتا تھا کہ آپ سب سے پہلے مجھے قربان کریں، آپ مجھے قربان کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس درجے کی ہے. اللہ کی راہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے قربان ہونے کا جذبہ جانوروں ایک دوسرے سے سبقت لے کے جا رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ آپ سے محبت کی جائے. یہ حضرات صحابہ، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح دے رہے ہیں ماں باپ کی محبت پر. آپ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دے رہے ہیں اپنے علاقے کی طرف جانے پر. روزانہ کی زندگی میں ایک امتحان ہمارے پاس ہوتا ہے. اسی لیے ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں موقع لاتے رہتے ہیں. ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، ایک طرف خواہشات ہوتے ہیں. یہ واقعات اسی لیے کہ ہمارا ذہن بنے، ہمارا مزاج بنے کہ میں اللہ کے حکم کو ترجیح دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ترجیح دوں، آپ کی پسند کو ترجیح دوں، اپنی پسند پر آپ کی پسند، اپنی پسند پر آپ کی پسند. میں اپنی پسند کو قربان کروں آپ کی پسند پر. آپ کی کیا پسند تھی، کیا ادائیں آپ کو پسند تھی، کیا چیزیں آپ کو پسند تھیں، یہ اس ایمان کا تقاضا ہے. ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات ختم کروں. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ طائف سے ایک مرتبہ واپس ہو رہے تھے. کرائے کی سواری لی
مگر وہ جو سواری کا مالک تھا حقیقت میں وہ ڈاکو تھا. تو حضرت زید جب سفر شروع کیے تو سواری کا مالک درمیانی راستے میں اس نے سواری روک دی. حضرت زید نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ لینا چاہتا ہوں. حضرت زید نے کہا دیکھو جو کچھ میرے پاس ہے وہ لے لو، مجھے چھوڑ دو. اس نے کہا نہیں، ساری چیزیں بھی لوں گا اور تمہیں ماروں گا. حضرت زید نے بہت سمجھایا لیکن نہیں مانا. اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں اس سے کہا ٹھیک ہے جو کرنا ہے کر لو، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو. تو وہ جو ڈاکو تھا اس نے ایسے ہی مذاق کے طور پہ کہا پڑھ لو جتنا چاہے پڑھ لو. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی. اللہ سے تعلق کیسے، دعاؤں میں جان کیسے، کیا اللہ کے نزدیک ان کا مقام تھا. اللہ اکبر. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں موتا کی طرف روانہ فرمایا جس میں حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ تینوں کو جب اس موقع پر شہادت کی خبر ملی کہ زید شہید ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا فرمائی، اے اللہ زید کی مغفرت فرما، اے اللہ زید کی مغفرت فرما، اے اللہ زید کی مغفرت فرما. اور آپ حضرت زید کے گھر تشریف لائے. ان کی چھوٹے چھوٹے بچیاں تھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سب سے چھوٹی بیٹی کو اپنے گود میں رکھ لیے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. بہت چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو، بہت چاہتے تھے. ایک صحابی ہیں حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں. وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے وہ دیکھیں، بکا الحبیب علی حبیبی. ایک محبوب اپنے محبوب کے لیے رو رہا ہے. سبحان اللہ، کیسی محبت تھی غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ. حالانکہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اس گھر میں خادم کی حیثیت تھی، لیکن آپ کیسا مقام دے رہے انسانیت کا کہ بکا الحبیب علی حبیب. فرمایا جانتے ہو زید کون ہے؟ 3 جملے فرمائے، اخوانی و مونسائی و محدثائی. زید میرا بھائی ہے، زید میرا مونس ہے، میرا ہمدرد ہے. اور پھر تیسری بات فرمائی، زید تو میرا ہم راز ہے، میری راز کی باتیں میں ان سے کیا کرتا تھا. اللہ. تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ کے پاس بہت اونچا مقام. فرمایا 2 رکعت نماز پڑھنے کی مجھے اجازت دو. تو اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو. تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی. نماز سے جب فارغ ہوئے تو وہ آدمی جو ڈاکو تھا وہ تلوار لے کر آگے بڑھا حملہ کرنے کے لیے. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین کا جملہ زبان سے نکالا. کہنے لگے یا ارحم الراحمین. جیسے ہی حضرت زید نے کہا ایک عجیب سی آواز فضا میں گونجنے لگی، یا فلاں لا تقتلہ، اے فلاں اس کو قتل مت کرو. یہ آواز سے جو ہے اس ڈاکو پر ایک گھبراہٹ طاری ہو گئی کہ آواز آئی کہاں سے. پھر تھوڑی دیر بعد اس نے دوبارہ حملے کا ارادہ کیا تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر وہی جملہ فرمایا، یا ارحم الراحمین. پھر اس کے اوپر عجیب سے ہیبت طاری ہو گئی. آواز آئی کہ یا فلاں لا تقتلو. پھر تیسری مرتبہ جب اس نے ارادہ کیا، 3 مرتبہ اس نے ارادہ کیا، تو تیسری مرتبہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے یا ارحم الراحمین جب کہا، اچانک ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہاتھ میں نیزہ لے کر اس ڈاکو کے پاس آیا اور اس کو حملہ کر کے اس کو ختم کر دیا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں بھئی کون ہے؟ بھئی آپ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے میری جان بچائی. کون ہیں آپ؟ وہ سوار کہتا ہے میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں. جب آپ نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین کہہ کے پکارا تو مجھے حکم ملا اللہ کی طرف سے کہ زید کی مدد کے لیے پہنچو. اور جب آپ نے دوسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہہ کے پکارا میں اس آسمان دنیا پر تھا. اور جب آپ نے تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا
تو میں اللہ کے حکم سے اس ڈاکو کو قتل کر دیا. اللہ. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ایسے شخص کے لیے مقرر ہے جو اپنے کسی حاجت میں اور کسی مصیبت کے وقت 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کہہ کے پکارتا ہے. ایسے وقت میں وہ فرشتہ اس پکارنے والے کا جواب دیتا ہے کہ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہو گئے، ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہو گئے. لہٰذا ہم اپنی دعاؤں میں یہ جملہ شامل کریں. جب بھی ہم اللہ سے مانگیں یا ارحم الراحمین، ایسے اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکاریں. بہرکیف حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ ہے. اس واقعے میں سب سے بڑی چیز ہمیں جو سیکھنے کو ہے کہ زندگی کے اندر انسان کا ہمیشہ امتحان ہوتا ہے ترجیحات کا. جیسے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ترجیح دی، اور انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ میرے والد ہیں اور آپ چچا ہیں، لیکن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا. جب باپ نے کہا بیٹا تم غلامی کو ترجیح دے رہے ہو آزادی پر، سبحان اللہ، تو کیا کہا حضرت زید نے؟ یہ ایسی غلامی ہے، اس غلامی پر میں ہزاروں آزادی کو قربان کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بننا، آپ کی غلامی کا شرف ملنا، یہ تو ہماری سعادت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کی پسند کو، اس کو ترجیح دینے کی، اس کو مقدم رکھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.